کم از کم دن میں 2-3 تسبیح تو پڑھ لیا کرو نا، اور پھر دیکھو انشاءاللہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ بس یہ کس کی تسبیح ہے؟ جو قرآن میں آیت کی صورت میں آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان اور آزمائش کیسی چیز ہے؟ اگر اس میں انبیاء علیہم السلام سے بھی ترک اولا ہو جائے، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہے، اس سے معاذ اللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اس سے غلطی کا ارتکاب ہو جائے، گناہ تو دور کی بات ہے۔ شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ کیا ہے کہ معصوم سے کبھی کوئی غلطی کا ارتکاب نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا کہیں نظر آتا ہے قرآن مجید میں تو اس کو ترک اولا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ترک اولا، یعنی اولا کو ترک کر دیا، جو بہترین تھا اسے چھوڑ دیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا نبی، میرا پیغمبر بہترین فعل انجام دے۔ بس یہی ایک قصہ ہے ایک سارا۔ اللہ نے قوموں پر جو عذاب بھیجے، ان میں ایک قوم کا قرآن مجید میں خاص طور سے ذکر کیا کہ اس قوم کو ہم نے عذاب بالکل سر پہ آ گیا تھا، سر پہ آنے کے بعد عذاب کو ٹال دیا۔ یہ ہے جناب یونس کی قوم۔ اور جناب یونس کے بارے میں فرمایا ہے، لکھا ہے کہ آپ قصص انبیاء میں کہ 30 سال کے تھے جب آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ کار رسالت انجام دیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ آبادی کا شہر تھا یا ملک تھا یا جو بھی تھا، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد پہ مبعوث کیا، 1 لاکھ سے زیادہ افراد نبی بنائے۔ کتنے آدمی ایمان لائے؟ 2۔ کتنے آدمی ایمان لائے 33 سال میں؟ 2۔ 33 سال تک یہ قوم اذیتیں دیتی رہی۔ کتنے سال تک؟ 33 سال اللہ کے نبی کو اذیتیں دیتی رہی یہ قوم، نہیں مان لائے۔ عابد بار بار کہتا تھا جناب یونس سے، تنوخہ کہتے تھے بس اب بد دعا کیجئے، اب بد دعا کیجئے اس قوم پر عذاب آئے۔ اور جناب یونس علیہ السلام تیار بھی ہو جاتے تھے بد دعا کے لیے۔ پھر وہ جو عالم ایمان لاتے کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا نہ کیجئے، اللہ کی مخلوق ایسا نہ کیجئے، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ایسا نہ کیجئے، ایسا نہ کیجئے۔ نہیں ہوتا تھا، نہیں کرتے تھے۔ بہرحال 33 سال کتنے گزر گئے؟ 33 سال یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اب جناب یونس علیہ السلام کو بھی غصہ آ گیا، اب بد دعا کر ان کے لیے۔ پروردگار اب ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور تو دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے کتنی اذیتیں دی ہیں۔ 33 سال 33 سال میں آپ کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ بس پروردگار اب ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کر لیا، اچھا چلو بس ٹھیک ہے، ہم ان پر تمہاری آپ کی ہم نے دعا قبول کر لی۔ عابد بھی خوش ہو گیا، عابد بھی خوش ہو گیا، لیکن عالم جو تھا وہ خوش نہیں ہوا، ایمان لا گیا اللہ کے رسول یہ اچھا۔ اب ہوا یہ کہ جناب یونس علیہ السلام، اللہ نے وعدہ کر لیا عذاب بھیجیں گے، عذاب بھیجوں گا۔ جناب یونس علیہ السلام سے ترک اولا کیا ہوا؟ غلط کام نہیں کیا۔ ایک بستی پہ عذاب آنے والا ہے، اس بستی کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی معلوم نہیں کی کہ جاؤں یا نہ جاؤں، چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں اس بستی کو، یہ ترک اولا تھا۔ لیکن عالم نہیں گیا، عالم نے کہا نہیں، میں اپنے قوم کے ساتھ رہوں گا، جو بھی ہوگا میں ان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ نہ جاؤ، چلے گئے دونوں آدمی۔ اب پہلے میں نے کہا نا عذاب سے پہلے پورا عشرہ کہیں پڑھ چکا ہوں، مجھے نہیں یاد کہاں پڑھا تھا۔ عذاب سے پہلے اللہ نشانیاں بھیجتا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ ایسے عذاب جو آتا ہے وہ تو اچانک آتا ہے کہ رات کو سوئے آ گیا، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، لیکن اس سے پہلے نشانیاں ضرور بھیجتا ہے، اس سے پہلے نشانیاں بھیجتا ہے۔ تو عالم نے اپنی قوم کو بتایا کہ دیکھو میں نہیں جا رہا تمہیں چھوڑ کے، میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں۔ عالم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو نبی نے مانگا اور عذاب آئے گا عذاب، مگر قوم کو کوئی فکر نہیں۔ آپ جانتے ہیں قوم اپنے جب تک مصیبت یہاں تک نہ پہنچ جائے کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مصیبت آ گئی، مگر اپنی دنیا میں مگن، فنکشنز ہو رہے ہیں، جو کچھ دنیا کا دستور ہے وہ سب نبھایا جا رہا ہے، پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لہو لعب بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں جب آئے گا دیکھی جائے گی، ہوتا ہے نا،
جب آئے گا جب دیکھی جائے گی۔ ایسی ایک اور بھی بات ہے، ہاں جب وہ آئیں گے تو ہم بھی ساتھ دے دیں گے۔ اور خدا کے بندو، ساتھ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا، اتنے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب بھی ایک امتحان سے گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے؟ سب سے پہلے نشانی کیا آئی؟ ان سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ ایک ہوا چلی، ہوا آئی۔ اچھا یہ بتا دیں کہ موصل کے قریب ہے یہ آبادی۔ نینوا تو پورا ملک کہلاتا تھا، آج بھی نینوا ایک صوبے کا نام ہے، لیکن اس وقت شہر تھا ایک نینوا، موصل کے پاس ہے، جو عراق میں موصل ہے۔ اور یہاں جو لوگ گئے، میں تو نہیں گیا، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ موصل کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں وہ سنگلاخ ہیں، یعنی لوہے کے پہاڑ ہیں۔ میں نے گیا نہیں ہوں، لیکن میں نے پڑھا ہے۔ اچھا وہ کیوں ہیں لوہے کے؟ ایک روایت بتا دیتا ہوں آپ کو، ابھی بتا رہا ہوں کہ وہ لوہے کے پہاڑ کیوں ہیں موصل کے۔ تو وہ پہاڑ لوہے کے ہیں، آج بھی وہ سنگلاخ نظر آتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں نا بالکل لوہے کی مانند پہاڑ، اس طرح کے پہاڑ ہیں۔ میں نے عرض کر دیا میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے پڑھا بھی ہے، اور جو لوگ دیکھ کر آئے ہیں ان سے سنا بھی ہے۔ زرد ہو گئے، اب یہ ڈر گئے کہ وہ جو نبی، اللہ کا نبی بد دعا دے کر گیا ہے، یہ اب اس کے آثار ظاہر ہو گئے۔ لیکن اب بھی کچھ شکوک و شبہات میں تھے۔ دوسرے دن ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے، آندھی آئی، یعنی ہوا چلی اور سیاہ آندھی آئی، ان کے چہرے سیاہ۔ اب یہ ڈر گئے، واقعی ڈر گئے، اور یہ دوڑے دوڑے اس عالم کے پاس آ گئے، نبی کے پاس لے کے چلو، ہم توبہ کرنے کو تیار ہیں، ہمیں معافی مانگ دلوا دو۔ کہا تو گیا تمہیں چھوڑ کے، نبی تو نہیں تو پھر کیا کریں؟ اللہ جانتا ہے کہ ہم صدق دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، یہ عذاب آ گیا ہمارے سر پہ، کیا کریں؟ تو عالم نے کہا اچھا ایسا کرو، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا کرو کہ ماؤں کو بچوں سے جدا کرو، اسی طرح جتنے حیوان ہیں ان کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے جدا کرو، مرد الگ ہو جاؤ، بچے الگ ہو جاؤ، خواتین پیچھے آؤ، اور چلو صحرا کی طرف، چلو میدان کی طرف، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اور ادھر عذاب چل پڑا۔ قرآن میں یہی ایک قوم ہے جس کا عذاب ٹالا۔ پہلے وہ آیت پڑھتے ہیں عذاب ٹلنے والی، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت پیش کرتے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے آپ 6-6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ فاصلے پر بیٹھے ہیں، مگر صلوات کی آواز زور سے آنی چاہیے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آئیے، یہ سورہ یونس ہی، نام ہی سورہ یونس ہے، سورہ یونس کی 98ویں آیت، 98 آیت۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ بس کوئی بستی ایسی نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچائے، نہیں فائدہ دیتا اس کا ایمان، اور سوائے یہ، اور دیکھ لو کہ جیسا کہ قوم یونس، کہ جب وہ ایمان لے آئے، جبکہ قوم یونس ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے زندگانی دنیا میں رسوائی کا عذاب دفع کر دیا، یعنی عذاب میں رسوائی بھی چھپی ہوتی ہے۔ جیسے قوم لوط پر عذاب آیا تو رسوائی کے ساتھ آیا، قوم نوح پہ آیا تو رسوائی قیامت تک کی رسوائی ہے نا، قوم ہود پر آیا تو قیامت تک کی رسوائی کے ساتھ آیا، نمرود، فرعون، یزید، سب کے لیے جو چیز آئی وہ قیامت تک کی رسوائی بن کر آئی، ایسی ہے نا۔ تو بس ہم نے ان سے زندگانی دنیا میں رسوائی کا عذاب دفع کر دیا، اور ایک مدت تک انہیں چین سے رہنے دیا، ایک مدت تک، پھر بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ بعد کی بات ہے۔ اب آئیے، یہ سورہ یونس کی 98ویں آیت، یہ ہے وہ قوم کہ جب عذاب آ گیا، اب یہ چلے گئے، چلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسرافیل، جناب اسرافیل نے کو حکم دیا تھا، جناب اسرافیل کی سور سے جو پھونکی تھی اس سے یہ عذاب، ایک چنگار تھی جس سے عذاب آیا تھا، ان کے سروں پر آ گیا، کہتے ہیں ناک تک آ گیا۔ اب وہ بچوں نے جو ماؤں سے بچھڑ گئے تھے دودھ کی طلب میں فریاد کرنی شروع کی، حیوانوں کے بچوں نے جو اپنی ماؤں سے بچھڑ گئے تھے وہ دودھ کی طلب، خوراک کی طلب میں، ادھر بوڑھے چلا رہے ہیں، عورتیں چلا رہی ہیں فریاد کے پروردگار بخش دے بخش دے بخش دے۔
ہم تجھ پر ایمان لائے، تیرے نبی پر ایمان لائے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ بس رحمت الہی جوش میں آئی، حکم دیا اسرافیل کو، جاؤ اسرافیل اس قوم سے عذاب کو، اب یہ تشریح کر رہا ہوں اسی آیت کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جاؤ اس قوم سے روک دو عذاب کو۔ کہ پروردگار عذاب تو پہنچ چکا، اب تک تو تباہ ہو چکے ہوں، تو نے حکم دیا تھا۔ کہا نہیں، ان کے سروں پر روک دیا ہے، وہ جو فرشتے لے کر گئے ان سے روک دیا، تم جا کے حکم دو عذاب واپس ہو جائے۔ تو کہتے کہ یہاں سے عذاب واپس گیا ہے، یہاں سے عذاب دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے دیکھا عذاب کو، آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے عذاب کو واپس چلا گیا عذاب۔ واحد قوم، اب جب جناب یونس اور ان کا ساتھی عابد دوسرے دن واپس آئے، یہ سوچ کے کہ اب قوم تباہ و برباد ہو چکی ہوگی، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، اب جب آئے جگہ کچھ بھی نہیں ہے، تو سب صحیح و سالم ہے، وہ کام کر رہے ہیں کھیتوں میں لوگ۔ ایک سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا بھائی، وہ اس قوم پر کہاں نبی نے بد دعا کی تھی لیکن سب نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب وہ تو پہچانا نہیں نبی کو، کہتے کہ وہ اب ڈھونڈ رہے ہیں اس نبی کو کہ وہ نبی مل جائے تو ایمان لے آئیں۔ اب یہاں پہ جناب یونس جو تھے وہ واپس ہو گئے، اس سے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ دونوں روایتیں، پہلی والی روایت میں پہلے ہی چلے گئے، دوسری میں آ کے پھر گئے، لیکن چلے گئے۔ جب چلے گئے پہنچ گئے ساحل پر، کشتی میں سوار ہو گئے کہ بس اب اس قوم سے میں دور ہونا چاہتا ہوں۔ وجوہات کیا ہیں؟ پہلی روایت کو رکھا جائے تو وجہ کیا ہے؟ قوم کی بدکاریاں، بدعمالیاں، کہ اس گناہ گار قوم سے دور ہو جاؤں۔ دوسری روایت کے پیش نظر لکھا جاتا ہے کہ اب کیسے جاؤں قوم میں نے تو کہا تھا کہ تم پر عذاب آئے گا، عذاب نہیں آیا۔ ہوتا نا انسان کہ ایک بات کہتا ہے، میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں آج، کل وہ بات پوری نہ ہو تو کتنی بڑی میرے لیے، میرا کتنا بڑا امتحان ہوگا، یہ آپ سمجھتے ہیں نا؟ ایک عام انسان کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، چاہتا ہے منہ چھپاؤں بھائی لوگوں سے، حالانکہ بیچارہ غلط نہیں ہوتا، لیکن کیسے منہ دکھاؤں بھائی، میں نے ایک بات کہی تھی نہیں ہوئی، اب میں کیسے چلا جاؤں لوگوں کے سامنے، لوگ کیا کہیں گے؟ اور پھر لوگ، آپ جانتے ہیں لوگ تو پھر لوگ ہیں، وہ کدھر چھوڑتے ہیں؟ وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے اور کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتے، لہذا کیسے جاؤں؟ تو بتائیے جناب یونس پیغمبر، ایک عام آدمی کی بات میں کر رہا ہوں، جناب یونس پیغمبر نے تو عذاب کی بد دعا کی تھی اور کہہ دیا تھا کہ بس تم پر عذاب آ گیا، اب میں کیسے جاؤں قوم میں؟ کیا کہیے قوم؟ لیجیے بھائی یونس، کہاں گیا عذاب آپ کا؟ آپ نے بد دعا کی تھی، چلے گئے۔ یعنی دونوں روایتیں میں نے اسی لیے آپ کے سامنے نقل کر دی۔ پہنچ گئے ساحل پہ، کشتی جانے کو تیار بیٹھی تھی، کہیں بیٹھ گئے کشتی میں، بھائی یہاں سے تو نکلو، اس جگہ سے تو چھوڑو، ایسے نہیں چھوڑ کے جاتے۔ انبیاء تک کو پروردگار عالم نے تنبیہ کی ہے، ہمارے حکم کے بغیر نہیں۔ کشتی میں سوار ہو گئے، بھی کرایہ دے دیا، کشتی بیچ سمندر میں یا دریا میں پہنچی اور جناب ایک بڑی سی مچھلی منہ پھاڑے سامنے آ گئی، ہیں جیسے مصیبت آتی سامنے۔ دیکھیے یہ قرآن مجید میں جو قصص انبیاء بیان ہوئے نا، یہ قیامت تک کے لیے عبرتیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھنے والوں کے لیے، سمجھانے کے لیے ساری باتیں، سمجھانے کے لیے ساری باتیں۔ یعنی بڑی مچھلی، بڑی مصیبت سامنے آ گئی، ایک مصیبت ختم ہوتی ہے دوسری اس سے بڑی، دوسری ختم ہوتی ہے اس سے بڑی، وہ ختم ہوتی ہے اس سے بڑی، ایسے ہی ہے نا؟ تو اسے تو قرآن مجید میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں جانا یوں ہی آسان ہے، جبکہ ابھی تک ہم نے تم پر، یا ابھی تک تم پر وہ پہنچا ہی نہیں، یا وہ مصیبتیں آئیں ہی نہیں جو تم سے قبل والوں پر آئیں۔ کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، زلزلوں نے، بیماریوں نے، بھوک نے، دشمنوں نے، زلزلوں نے ہلا ڈالا انہیں، ایک یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، بڑی سے بڑی مصیبت، یہاں تک کہ اللہ کا رسول اور جو اس پر ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے، معبود تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ اور آپ کو معلوم ہے نا، جیسے مسجد جمکران میں لال پرچم تاریخ میں پہلی بار لہرایا گیا ہے، اسی طرح کل پہلی بار مشہد مقدس پہ جو پرچم سیاہ رنگ کا لہرایا گیا ہے،
اس پہ پہلی بار یہ آیت لکھی گئی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ صلوات بھیجی محمد آل محمد پر۔ ایک نعرہ تو کوئی لگا دو، ایک یا علی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہر چیز میں کچھ راز ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، سمجھنے والوں کے لیے ہیں نشانیاں۔ گھبراتے نہیں، مشکلات سے نہیں گھبراتے۔ دشمن کتنی سازشیں کر لے کوئی بات نہیں، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، سب ٹھیک ہوگا، سب ٹھیک ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے، کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، کسی مولوی کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت صرف اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے۔ بس وہ مچھلی منہ پھاڑے سامنے، لو بھیا اتنی بڑی مچھلی، اب کسی نہ کسی کو دینا ہے غذا کے طور پہ، اور سب جانتے ہیں کہ تو اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے۔ جناب یونس علیہ السلام نیک بندہ لیا تھا، ان کا نام پورے میں ڈالتے نہیں، باقی تین کا ڈالتے نہیں، نکلتا کسی کا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ چاروں کا نام ڈالو۔ جناب یونس نے خود کہا چاروں کا نام ڈالو، یونس کا نکل آیا، جناب یونس کا کہا نہیں، آپ تو بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، دوبارہ ڈالو۔ جناب یونس نے فرمایا میں ہی ہوں، وہ میں ہی، سمجھ گئے نا، سمجھ گئے کہ میں ہی ہوں؟ کہا وہ میں ہی ہوں، مجھے پھینک دو تم بچ جاؤ گے۔ کہا بھئی آپ اتنے نیک عبادت گزار پارسا، کہا وہ میں ہی ہوں، یہ میرے لیے آئی ہے۔ اور جناب ان کو پھینک دیا یا خود ہی چھلانگ لگائی، مچھلی نے اپنے پیٹ میں لیا۔ اللہ نے حکم دیا خبردار مارنا نہیں، ہڈیاں نہ گلانا، گوشت مت گلانا، یونس کو محفوظ کرو۔ اور جناب یونس علیہ السلام شکم ماہی میں سیر کر رہے ہیں، سمندروں کی، دریاؤں کی، 7 دن 40 دن، اب جتنا بھی ہے مجھے نہیں پتا، اتنا دن، کیونکہ روایات ہیں نا، مختلف روایات ہیں، اتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے کہ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ عَلَيْهِ أَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہاں تک کہ ذنون یعنی صاحب ماہی، نون کہتے ہیں مجلس کو، کہیں حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، اور صاحب حوت بھی کہا گیا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام کو صاحب حوت بھی کہتے ہیں، صاحب نون بھی، اور تو آیت ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ انبیاء کی یہ 87 اور 88 میں آئی تھی، دیکھ لیجیے گا جا کے اور یاد کیجیے۔ جو صاحب ماہی، صاحب مچھلی، ذنون صاحب ماہی، وہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے والے یونس نے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ میرا روزگار تنگ نہیں ہوگا، نبی ہوں میں، پیغمبر ہوں میں، میرا روزگار تنگ یا میری روزی تنگ نہیں ہو، مغاضبًا فظن ان لن نقدر علیہ، جب وہ غصے میں آ کر چلے گئے تھے، غضب کے عالم میں چلے گئے تھے، فظن، اور انہوں نے گمان کیا تھا، کیا گمان کیا تھا؟ ان لن نقدر علیہ، میرا روزگار تو کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا، میری روزی تو کبھی کم ہو ہی۔ نبی کے بارے میں قرآن مجید فرما رہا ہے بھائی کہاں ہو، یہ سوچ لیا، یہ گمان کر لیا، بس کیا کیا ہم نے؟ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، جاؤ مچھلی کے پیٹ میں، یعنی روزگار تنگ کر دیا، جناب یونس پہ روزگار تنگ کر دیا۔ تو پھر جناب یونس تسبیح کرتے رہے، کیا تسبیح کرتے رہے؟ آج بھی آپ سب کے لیے، ہمیشہ سے آپ کے لیے کم از کم دن میں 2-3 تسبیح تو پڑھ لیا کرو نا، جیسے تسبیحات زہرا پڑھتے ہیں نا، ایسے یہ آئے کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے لیے نہیں، سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے پڑھا کرو، اور پھر دیکھو انشاءاللہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے، ضرور پڑھا کرو یہ چیزیں۔ بس یہ کس کی تسبیح ہے؟ جو قرآن میں آیت کی صورت میں آ گئی، اور میرا بندہ شکم ماہی میں جا کے تسبیح کرتے رہے، سمجھ گئے کہ میرے ترک اولا کی مجھے سزا ملی، یہ جو میں نے ترک اولا کیا، یہ جو میں قوم کو چھوڑ کر آ گیا، چاہتے نہیں ہیں، کیا ہوگا، برا بلا کہے گی نا قوم، کہنے دو،
قوم کو چھوڑ کے نہیں جاتے، قوم میں رہتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے زندگی میں، استثناءات آ جاتے ہیں کسی کی زندگی میں، خدا نہ کرے، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی ایسے خامخواہ میں ٹونٹ کر رہا ہوں کہ جو کوئی چلا گیا ہو تو میں اس پہ ٹونٹ کر رہا ہوں، نہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مسئلہ میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ نے عام انسانوں کے لیے ہجرت پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ یہاں تک حکم ہے عام انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے، کہ تمہاری جان تنگ ہو جائے ہجرت کر جاؤ، تمہارا رزق تنگ ہو جائے ہجرت کر جاؤ، ایک جگہ روزی تنگ ہو جائے دوسری جگہ ہجرت کر جاؤ، جان و مال کو خطرہ ہو ہجرت کر۔ میں ہجرتوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک مقام ہوتا ہے، جن سے لوگوں کو ڈھارس ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کو فرق ہو گیا نا، کہ ساری دنیا بیعت کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا، یزید جانتا ہے کہ پوری دنیا بیعت کر لے میں قانونی حاکم نہیں بنتا، اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو میں کبھی بھی حاکم نہیں کہلاؤں گا۔